قیامت کے دن رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے گا اور ہم کو ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا اور بھیجے جانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی انسان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس چند روزہ زندگی کے اندر، اپنے ان محدود ایام کے اندر ہمیں رب العالمین سے لو لگانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے، اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے اللہ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچتی ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور رب العالمین کے ان مصائب اور ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے مزید لو لگانی چاہیے۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ جرم کر لیا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے آستانوں اور درگاہوں کا رخ کر لیا، تو دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اللہ فرماتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک تو یہی ہے کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں پر اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے۔ جب دنیا کے سب سے مقدس ہستی جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہے، وہ انسان کے مصائب کو، پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا، اپنے اوپر آئے ہوئے مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، تو یہ پیر، یہ بزرگ، یہ فقیر، یہ مرشد، یہ بابا، یہ عالم، یہ فاضل، یہ قاری، یہ علماء انسان کے مصائب کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، فوراً اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے، اور ایمان کی پختگی کے بعد اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے باباؤں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان باباؤں کے پاس جاتا ہے، درگاہوں پر جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی 40 رات کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ۔ جو انسان کسی کاہن کے پاس، کسی نجومے کے پاس، کسی بابا کے پاس جا کر کے اس کو اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتا ہے، اپنے مستقبل کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے، یا غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے، من اتی عرافا فسألہ، اور ان باباؤں سے غیب کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، فسألہ،
لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے مسلمان کی 40 رات کی نماز رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کس کی؟ جو انسان کسی بابا کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے، اسے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اتی کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کر کے، جادوگر کے پاس جا کر کے، کسی نجوموں کے پاس جا کر کے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم مسلمانوں کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا رب ماننے کا حکم دیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا کارساز، اپنا مالک حقیقی ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنا مستقبل جاننے والا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ پیر و مرشد کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ ڈھونگی ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ لوگوں کی مستقبل کی باتیں بتاتے تو اس طرح سے ننگے نہ ہوتے، اس طرح غریب اور فقیر نہ ہوتے۔